بڑی وفاداری سے کریں. نہ صرف یہ کہ وہ صرف سنڈے کی میٹنگ کروائیں یا جمعے کی عبادت کروائیں، بلکہ وہ نکلیں. کسی خادم نے کہا کہ اگر لوگ آپ کے پاس نہیں آتے تو آپ لوگوں کے پاس چلے جائیں، چرچ لوگوں کے پاس چلے جائیں، کلیسیا لوگوں کے پاس چلے جائیں. اور یہ یسوع کا حکم ہے، جاؤ اور ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو، اور جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. اور آپ جو یہاں پر موجود ہیں، آپ بھی اسی طرح بچے ہیں، آپ بھی اسی طرح چرچ میں آئے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ مستقبل میں ایک خادم نے پیشن گوئی بھی کی ہے. میں خانہ وال گیا تو میں نے تو اس کو نہیں بتایا. وہ ایک دفعہ یہاں پر ایک خادم جو ہے وہ آیا تھا، تو اس نے خدا کے روح اس کو کہا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو اس نے کہا آئیں دعا کریں. اس نے کہا پاسٹر صاحب جتنا مرضی بڑا چرچ بنا لیں، کلیسیا خدا آپ کو بہت زیادہ دینے والا ہے. اور یہ حقیقت بات ہے. ہم نے ایسے اتنا بڑا چرچ نہیں کر بنا دیا. اس نے کہا آپ کے چرچ میں 2 گیلریاں بھی ہوں گی اوپر نیچے، اور دونوں طرف سے لوگ بھرے ہوں گے. آپ کو اور زیادہ چرچ بنانا پڑے گا، کیونکہ خدا نے آپ کو بلایا ہے، کسی انسان نے نہیں بلایا. اور جس کو خدا بلاتا ہے اس کو خدا اپنے جلال کے لیے استعمال بھی کرتا ہے. تو اس لیے ہم دن رات خدا کا کام کر رہے ہیں کہ خدا کی بات سے ہی بھر جائے. صرف اس لیے نہیں کر رہے کہ ہماری چرچ بلڈنگ بھر جائے. ہماری چرچ بلڈنگ تو پہلے ہی بھر جاتی ہے. اگر سارے لوگ آ جائیں تو دونوں اطراف میں لوگ بھر سکتے ہیں، یہ جگہ ساری بھر سکتی ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ خدا کی بادشاہی بھر جائے. ہم چاہ رہے ہیں کہ جہنم خالی ہو جائے، جنت بھر جائے، لوگ خدا کی بادشاہی کے اندر داخل ہو جائیں. خدا نے ہمیں ایک پیشن دیا ہے، ایک درد دیا ہے، ایک محبت دی ہے، ایک فکر دی ہے، ایک بوجھ دیا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو بچائیں اور ان کو خدا کی بادشاہی کے اندر داخل کروائیں اور ان کو سچائی کا کلام ان تک پہنچائیں. یہ ہماری ڈیوٹی، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم اپنی ذمہ داری کو پورے طور سے کر رہے ہیں. یہ ہمیں اس بات پر فخر ہے. پچھلے دنوں جب خدا کے خادم آئے ہوئے تھے تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ہم بڑے خوش ہیں کیونکہ ہم ایمان پر خدمت کر رہے ہیں. ہمارا کسی گورے کسی کالے کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں. میں نے کہا یہ ہمارا ایک ہی گورا ہے، خدا باپ ہمارا گورا ہے اور وہ ہمیں مہیا کرتا ہے. اور اس کے بعد ہماری کلیسیا جو ہے وہی ہمارے گورے اور وہی ہمارے کالے ہیں. آمین. تو میں نے کہا ہمارے دل میں کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم نے کس کو لوٹا یا ہم نے جھوٹ بولا جی، اور یہاں پر تو جی لوگ جی 4 لاکھ تھے جی، اور ہم نے جتنا خرچہ کر دیا اور اتنے پیسے ہمیں دے دے. خادم آئے، ہم نے ان کو ہدیہ دے کر بھیجا. میں نے کہا ہم دیتے نہیں، ہم دیتے ہیں، ہم ایمان سے خدمت کرتے ہیں. بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کہ ہم 4 سال کے بعد آئے ہیں تو آپ نے چرچ کو بڑا کیا ہے، آپ نے اپنا گھر تو ویسے ہی آپ کا ہے، آپ کے تو واش روم کو دروازہ بھی ٹھیک سے نہیں لگا ہوا. میں نے کہا ہم خدا کی خدمت کرتے ہیں، ہم خدا کی فکر کرتے ہیں اور خدا ہماری فکر کرے گا. پریز گاڈ. انہوں نے کہا کہ بہت سارے پاسٹر ہیں جو صرف اپنی فکر کرتے ہیں، وہ اپنا پہلے گھر بناتے ہیں. میں نے کہا ہم نے خدا کی فکر کی ہے، اس لیے خدا ہماری فکر کرے گا. پریز دی لارڈ. تو اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ دعا کریں اور کلام کی خدمت کریں. اور کلیسیا کا کیا کام ہے؟ کلیسیا کا کام یہ ہے کہ جیسے پاسٹر آپ کے لیے فکر مند ہوتا ہے کہ میں ہر اتوار نیا سے نیا میسج اپنی کلیسیا کو سناؤں، ہری ہری چراگاہ اور راحت کے چشموں کے پاس میں لے جاؤں اپنی بھیڑوں کو. تو کلیسیا کے اندر یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے چرچ کی بھی فکر کریں اور ہم اپنے پاسٹر کی روحانی ضروریات کی فکر کریں. چونکہ پاسٹر پہلے اکیلا تھا، اب پاسٹر کا خاندان ہے، 6 افراد پر مشتمل ہے، اس لیے پاسٹر کی بھی ضروریات ہیں. ٹھیک ہے نا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ میری ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں، خدا کا شکر ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پھر بھی خدا کے لوگوں کو فکر کرنی چاہیے، کلیسیا کو فکر کرنی چاہیے. کلیسیا کو چاہیے کہ وہ چرچ میں آئے. کلیسیا کو چاہیے کہ جب خادم باہر سے آئے ہوں تو اس وقت سارے لوگ خدا کی حضوری میں آئے، کیونکہ ہم آپ کے لیے یہ سارے انتظام کرتے ہیں. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے سیمینار پر 150 لوگوں کو بلایا تھا، تو کتنے لوگ آئے؟ 50 لوگ. 13,000 روپے کا نقصان ہوا. ہم نے بنی بنائی دیگیں وہاں سے منگوائی 20,000 کی، ٹھیک ہے، ڈبے ڈال کر اور کرایہ وغیرہ ڈال کر 20,000 روپے کی 3 دیگیں ہم نے منگوائی. لیکن لوگ یہاں پر کتنے تھے؟ 50. 100 لوگ آئے نہیں تھے. اس بات کو سمجھا ہی نہیں آپ نے، اور پاسٹر جو ہیں وہ خوش ہو کر نہیں گئے یہاں سے. اب میں نے کہا کہ جی آئندہ جب آپ آئیں گے تو ہم ساری کلیسیا کو بلائیں گے، بچوں کو بغیر ساری کلیسیا یہاں پر موجود ہوگی، سیمینار میں بھی اور عبادت میں بھی. ہر مہینے منگل اور بدھ کو 2 دن
ہم یہ ایک دن کی کنونشن اور ایک دن کا سیمینار کیا کریں گے. تو کلیسیا کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ عزت بیزتی کا سوال ہوتا ہے. کلیسیا کو چاہیے کہ جب بتا دیا جاتا ہے کہ سیمینار ہے یا کنونشن ہے، باہر سے خادم آئے ہیں، تو پھر ساری کلیسیا کو سارے کام چھوڑ کر خدا کے گھر میں آنا چاہیے، کیونکہ ہم نے آپ کے لیے یہ سارا اہتمام کیا ہوتا ہے. سو آئندہ آپ اس بات کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے جی. سو یہاں پر لکھا ہے جی انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ 7 نیک نام لوگوں کو چن لو. 7 کا عدد کاملیت کا عدد ہے، خدا کے لیے استعمال ہوا ہے. اور پرانے عہد نامے میں جب خدا کا بندہ موسیٰ جو ہے وہ دن رات فیصلے ہی کرتا رہتا تھا، تو ایک دن خدا نے موسیٰ کو اپنے پاس بلا لیا اور خدا نے کہا کہ تو دن رات لوگوں کے فیصلے ہی کرتا رہتا ہے، تو مجھ سے کلام کون لے گا کلیسیا کو سنانے کے لیے؟ مجھ سے باتیں کون کرے گا؟ وہ جو شریعت میں نے تجھے دینی وہ کیسے میں تجھے دوں گا؟ تو میرے پاس آئے گا تو میں تجھے دوں گا نا. تو خدا نے کہا کہ 70 لوگوں کو چن لے. کتنے لوگوں کو؟ موسیٰ کو کہا 70 لوگوں کو چن لے، اور موسیٰ نے چن لیا 70 لوگوں کو. اور جب خدا نے کہا کہ ان پر تو ہاتھ رکھے گا تو جو مسا تیرے پاس ہے، جو عقل تیرے پاس ہے، جو حکمت تیرے پاس ہے، وہ میں ان میں ٹرانسفر کر دوں گا. ہاتھ رکھنے سے برکت ٹرانسفر ہوتی ہے، مسا ٹرانسفر ہوتا ہے. خدا نے کہا تو ان پر ہاتھ رکھے گا تو وہ برکت ان کے اندر ٹرانسفر ہو جائے گا. اور چھوٹے چھوٹے فیصلے وہ کیا کریں تے جتھے کتے اڑفاس آ جاوے، یعنی جڑا فیصلہ اپنے کو نہ ہوئے تو وہ تم کریا کر. سارا دن تو نے فیصلے نہیں کرنے، تو نے میری حضوری میں آنا ہے، تو نے دعا میں ٹھہرنا ہے، تو نے روزے میں ٹھہرنا ہے، تو نے مجھ سے کلام لینا ہے. یہ جو بڑے بڑے خادم ہیں آپ ذرا غور کریں، بڑے بڑے خادم، بینی ہن ہو گیا اور بہت سارے خادم ہیں، پاسٹر انور فضل ہو گیا، پاسٹر اور بھی بہت سے خدا کے خادم ہیں، برکت چینل والے یا پریس ٹی وی والے یا اور بھی دنیا میں جتنے بڑے بڑے خادم ہیں وہ کسی کو وزٹ نہیں کرتے. یہ صرف ساڈے پنڈ چ یا ساڈے پنڈاں چ یا پاکستان چ کہ اگر کوئی پاسٹر وزٹ نہ کرے، لو بھائی صاحب آپ بھاویں سال نہ چرچ آن، پاجی نو کہہ دینا لو بھائی صاحب اتنے دن ہو گیا تسی آئے نہیں. حالانکہ پاسٹر وزٹ کرتا بھی ہے، لیکن جو بڑے بڑے خادم ہیں وہ وزٹ نہیں کرتے. ایویں نہیں جب کوٹ لا کے مارنے تو پولیس والے بھی سروس لین ہو جاتے. وجہ کیا ہے؟ وہ خدا کی حضوری میں رہتے ہیں، لوگ ان کی فکر کرتے ہیں. لوگ پھر بھی کتنی تعداد میں چرچ آتے ہیں. لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہمارا پاسٹر ہمیں وزٹ نہیں کرتا اس لیے ہم چرچ نہیں جائیں گے. بینی ہن کو کبھی دیکھیں، سفید بالوں والا بابا ہے، ٹھیک ہے، 18 گھنٹے وہ دعا کرتا ہے. 18 گھنٹے تو پھر جنہ گوڑ پائی انہیں بٹھا ہونا نا. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آج یہ نوٹ کرنے ٹائم، اگر آپ میری فکر کریں اور چرچ کی فکر کریں اور مجھے یہ ٹائم دے کہ میں کتابیں پڑھوں اور میں دعا میں ٹھہروں اور میں سٹڈی کروں، 1 مہینہ میں ٹائم دے دو تو پھر ویکھنا کام کیویں دے ہوندے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جب ہم نے رہنا ہی 24 گھنٹے خدا کی حضوری میں ہے. بلکہ میں تھوڑا سوچ رہا کہ ادھرلی سائڈ تے نا خاموشی ہے تو ادھرلی سائڈ تے میں اپنا جڑا نا اپنا ڈیرا لاواں، چونکہ ادھرلی سائڈ تے گھڑی مڑی کوئی نہ کوئی نگدا ہے. وہ جناب میں تھوڑی اتنے ڈاک کے کہنا کرنا ہے خبردار کوئی بندہ اتوں دی باہروں جڑے لوگ آتے ہیں شام بیچنے والی، وہ میں کئی دفعے تو مووی بنا ہونا وہ جناب فلانی شاہ لے فلانی لے اسپیکر سے تو بڑی ڈسٹربن ہوتی ہے. اس لیے شکر ہے کہ اس طرف جو ہے وہ کم آواز آتی ہے. تو اس لیے کہ 7 نیک نام لوگوں کو انہوں نے کیا کر لیا؟ چن لیا. کس کام کے لیے؟ تاکہ وہ بیواؤں کی خبر گیری کریں. اور وہ لوگ کیا تھے؟ روح سے ممور تھے، دنائی سے ممور تھے، گالا نہ ممور نہیں سنا. میں دیکھتا ہوں کہ کئی ڈینومینیشنز میں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں کمیٹی کے اندر اور وہ گالیاں نکالتے ہیں، ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں اور بڑے دن والے دن بندوقہ کھینچ لیتے ہیں 2 پارٹیاں. کیا یہ ٹھیک ہے؟ بات یہ درست نہیں ہے. 7 نیک نام لوگوں کو انہوں نے چنا جو روح اور دنائی سے ممور تھے. اور سب سے زیادہ اسطیفنس جو ہے خدا کے روح سے ممور تھا، ڈیکن تھا. اور اس کو ذرا دیکھ لیں، ڈیکن کیسا کلام سناتا تھا، ڈرتا نہیں تھا کسی سے، سرے عام کلام سناتا تھا. یہودیوں کو، یونانیوں کو، عبرانیوں کو، سب کو وہ کلام سناتا تھا. پڑھیے گے میرے ساتھ ذرا جلدی سے 8ویں آیت سے. اور اسطیفنس فضل اور قوت سے بھرا ہوا لوگوں میں بڑے بڑے عجیب اور نشان ظاہر کیا کرتا تھا کہ اس عبادت خانہ سے جو لبرتونیوں کا کہلاتا ہے
اور قرینیوں اور اسکندریوں اور ان میں سے جو کلکیا اور آسیا کے تھے، بعض لوگ اٹھ کر اسطیفنس سے بحث کرنے لگے، مگر وہ اس دنائی اور روح کا